وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سوال ہو رہا ہے، صحابی سوال کر رہے ہیں مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں۔ راوی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ پھر تیسری مرتبہ سوال ہوا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جس عنوان کا آج مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت۔ حضرات، جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا ایک ننھا سا وجود ہوتا ہے جس میں نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ کچھ بولنے کی سکت۔ اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کھا سکے، کچھ پی سکے۔ ایسے موقع پر ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس کی نگہبانی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین سب کچھ اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اور باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے۔ اس کی محبت کی چھاؤں اسے ہر سختی، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر رنج، ہر غم کو دور کر دیتی ہے۔ بچہ جب ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے، زمانے کے رنگ و بو کو دیکھتا ہے اور زمانے میں اپنی ترقی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے یہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے میں اس کے والدین کا بڑا کردار رہا ہے۔ والدین نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے دن اور رات ایک ایک کر کے اس بچے کے پورے حقوق کو تو ادا کیا، لیکن اب بچے پر بھی والدین کے سلسلے میں چند حقوق عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا حق عبادت بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا بیان فرمایا وہ والدین کا حق بیان فرمایا۔ والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب اور احترام کیا جائے، ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور نیکی بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، والدین کی اطاعت کرنے کی وجہ سے رزق میں فراوانی اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ حضرات، ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی
کی اطاعت تو کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوامر کو تو بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی ناراضگی اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اور اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ اچھی اچھی گفتگو کرے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر امت مسلمہ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے کائنات کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی قبر کے پاس نہ جاؤ، اس کا طواف نہ کرو، ان کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو نہ ٹکاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اب غور کیجئے گا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس روئے زمین پر جس اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد رکھنا ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس میں بھی یہی حکم تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، حالانکہ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم، بڑی جابر قوم، بڑی نافرمان قوم، اللہ رب العالمین نے اس قوم سے بھی یہ عہد لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب والدین میں سے کوئی یا پھر دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی نہ کہو اور تم ان کو نہ ڈانٹو، اور ہمیشہ ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، ہمیں ترقی عطا کی۔ حضرات، قرآن مجید میں یہ دو آیتیں والدین کے حقوق کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہیں۔
ان آیتوں میں سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں والدین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہو، انہیں پریشانی ہوتی ہو اور انہیں غمگینی لاحق ہوتی ہو، بلکہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے انہیں احساس مسرت حاصل ہو اور فرحت و شادمانی حاصل ہو۔ دوسرا جو حکم دیا گیا وہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور یہ خطاب دنیا کے تمام بچوں سے ہے، اور یہ خطاب دنیا کی تمام اولاد سے ہے، اور یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہارے والدین، جب تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، یاد رکھنا تم اپنے ماں باپ کو اپنی زبان سے اف بھی نہ کہنا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کے بوڑھے ہونے سے پہلے اف کہنے کی اجازت ہے۔ والدین چاہے جوان ہو، والدین چاہے بوڑھے ہوں، ہر عمر میں، ہر مرحلے میں والدین کا ادب و احترام کیا جائے گا، اور ان کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے گا جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہو، ان کی گستاخی ہوتی ہو، ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیص اور کمی ہوتی ہو۔ یہاں پر بڑھاپے کا ذکر تو صرف اس لیے کیا گیا چونکہ والدین بڑھاپے کی عمر میں والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت کے بچے والدین کے بڑھاپے میں بچوں کی خدمت اور ان کی اطاعت کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب والدین بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوانی کے نشے میں والدین کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کی رائے، ان کے مشوروں کو پیروں سے ٹھوکر مار دیتی ہے، اور ہمیشہ ان کے سامنے جوانی کے نشے میں آ کر ان کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی رائے کو رد کر کے ایک انسان اپنی زبان سے اف کا کلمہ نکال لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ مارنا تو دور کی بات ہے، گھر سے باہر نکالنا دور کی بات ہے، ان کے سامنے آنکھیں دکھانا یہ بھی بڑی دور کی بات ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا جو حکم دیا گیا وہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کریں، اڑیل پن کا مظاہرہ نہ کریں، والدین کے سامنے سرکشی، بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ نہ کریں۔ چوتھا جو حکم دیا گیا اس آیت کریمہ میں وہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ والدین کے سامنے رحم اور نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، یعنی ان کے مشوروں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کی رائے کی قدر کرو، ان کے مشوروں کو قبول کرو، اور ان کے مشوروں کے سامنے، ان کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو غرور و تکبر میں مبتلا نہ کرو۔ پانچواں جو حکم دیا گیا وہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہمیشہ اپنے والدین کے بارے میں دعائیں کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ہمیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کے سلسلے میں 5 باتیں ارشاد فرمائی، 5 احکامات بیان فرمائے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے،
اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتا ہے اور اپنے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ محترم حضرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھتے ہیں، ثم ایو، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ راوی پھر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ محترم حضرات، والدین کے مقام اور ان کے مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے، اللہ رب العالمین فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی دعا وہ اپنے اولاد کے حق میں ہو تب بھی، یا پھر اپنے اولاد کے خلاف میں ہو تب بھی، اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے والدین کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں تین دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا۔ یعنی ایک باپ جب اپنی نافرمان بچے کو دیکھ کر اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اے لوگوں تم اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو معمولی باتوں پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ ایک تو والدین کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی، اسلامی لحاظ سے اس کی تربیت نہیں کی، اسلامی ماحول اس کو عطا نہیں کیا۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے، کالج سے اسکول سے چھٹی کر لیتا ہے تو یہی وہ والدین ہیں اپنے بچوں کی گرفت کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ برتتے ہیں، اور یہی بچہ جب نماز فجر چھوڑ کر اپنے بستر پر آرام سے سویا ہوا ہے تو یہی وہ والدہ ہے، یہی وہ والد ہے جو اپنے بچے کو اپنے آغوش محبت میں لے کر سو جاتے ہیں، مگر اس سے سوال نہیں کرتے، اس کی گرفت نہیں کرتے، اس کے تعلق سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے نماز فجر کیوں ادا نہیں کی۔ کل کو یہی بچہ اسلامی تعلیمات سے عاری ہونے کی بنا پر، اسلامی تربیت نہ ہونے کی بنا پر والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تو یہی والدین اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کر دیتے ہیں، اور یہ بد دعا قبول ہوتی ہے، نتیجے میں بچہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ حکم دیا کہ اے دنیا کے والدین تم کبھی بھی اپنے بچوں کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے درمیان، ماں نے بد دعا کی، بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی۔ جریج کا بڑا مشہور واقعہ ہے،
بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جن کا نام جریج تھا. انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا اور ہمیشہ اس میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. ایک دن اچانک ان کی ماں معبد خانے میں آئی تو جریج نماز ادا کر رہے تھے. ماں نے چیخا چلایا اے جریج. جریج نے سوچا ایک طرف ماں بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز میں کھڑا ہوں, میں کیا کروں, چلو نماز کو جاری رکھوں گا. والدہ واپس پلٹ گئی. پھر دوسرے دن آئی, چیخا چلایا, ندا لگائی اے جریج. جریج پھر نماز پہ کھڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ والدہ پھر آئی ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی. والدہ پھر واپس پلٹ گئی. تیسری مرتبہ آئی, دیکھا جریج پھر نماز میں مشغول ہے. والدہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کہہ رہی ہے جریج, مگر جریج التفات نظر نہیں کر رہے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. ماں پریشان ہو کر, مایوس ہو کر, غمگین ہو کر جریج سے کہا اے جریج, اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی بدکار اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی بدعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن ایک بدکار عورت جریج کے پاس آئی اور آ کر بدکاری کی دعوت دی تو جریج نے انکار کر دیا. جریج نے انکار کر دیا, لہذا وہ عورت کسی چرواہے کے پاس جا کر اپنی خواہشات کی تکمیل کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا. اس سے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے, تو اس فاحشہ بدکار عورت نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ غصے میں آ کر بھڑکتے ہوئے جریج کے پاس گئے, ان کو گھسیٹا, پکڑا, مارا, پیٹا اور ان کے معبد خانے کو منہدم کر دیا, ان کے معبد خانے کو مسمار کر دیا. جریج نے پوچھا بھائیو مجھے بتاؤ مجھے کیوں مار رہے ہو, میری کیا غلطی ہوئی ہے, میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, اور دیکھو اس معبد خانے کو تم نے کیوں منہدم کیا, اس معبد خانے کو تم نے کیوں گرایا. لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے اور اس سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ. بچے کو ان کے پاس لایا گیا. جریج نے اس بچے سے سوال کیا یا غلام من ابوک, اے بچے مجھے ذرا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے, تمہارا والد کون ہے. بچے نے کہا میرا والد فلاں بکریوں کا چرواہا ہے. تو محترم حضرات, آپ نے دیکھا ایک ماں نے اپنے بچے کے حق میں بد دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا, اور جریج کو اس وقت تک موت نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے کسی بدکار اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لیا. اسی طرح ماں جب اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. کئی مثالیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں موجودہ زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں. عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی و تولا کو کون نہیں جانتے, جو امام حرم ہے, کعبے کے امام ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان آئے. کسی بات پر ناراض ہو کر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی و تولا نے مٹی لے کر سالن میں پھینک دیا. ماں تھی, غصے میں آئی, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے بددعا نہیں کی. کہا اے میرے بیٹے آج مجھے تو نے پریشان کیا ہے, لیکن میں تجھے بددعا نہیں دوں گی, میں تیرے حق میں دعا دوں گی. جا تجھے اللہ تعالیٰ امام کعبہ بنائے, حرم کا امام بنائے. ماں نے دعا کی, اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمائی, اور ہم دیکھ رہے ہیں امام عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کئی سالوں سے حرم میں کعبے کے اندر امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے حق میں بددعا نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بددعا کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین اس بددعا کو قبول کر لے اور بچے تمہارے زندگی ہی میں تباہ و برباد ہو جائیں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی. اس واقعے سے اندازہ لگائیے والدین کی خدمت کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جہاد میں. کہا احی والداک, ارے ذرا مجھے یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے والدین بھی زندہ ہیں؟ قال نعم, کہا
ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین زندہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا ففیہما فجاہد، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو جہاد قرار دیا۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر، تم نے اپنے والد کو اپنے گھر میں ہی رہنے کیوں نہ دیا؟ میں خود تمہارے گھر آ جاتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حق ہے کہ میرے باپ آپ کے پاس آئیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا اسلم، اے ابو قحافہ اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے ضعیفی اور کمزوری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا کہا ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ کتنی اہمیت اور فضیلت والا کام ہے۔ ابو بکر جیسا عظیم المرتبت انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اپنے والد کو ابو قحافہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا ہے، تو ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو اپنی پشت پر سوار کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے والدین کی اطاعت کیوں نہیں کر سکتے؟ مانا کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے، سواریوں کا زمانہ ہے، مگر اس کے باوجود کوئی انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے والد کو اپنی پشت پر سوار کرتا ہے تو سوچئے یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئے گی اور والدین کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے خاطر ہمیشہ، ہر دم، ہر وقت، ہمہ وقت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کریں۔ حضرات، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کو بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی آفتوں سے دور رکھ دیتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں رقم تراز ہیں فرماتے ہیں، سلامہ نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے والد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے بہترین والد ہیں، میرے پاس بہت ساری گائیں ہیں، میں ان کا دودھ دہتا ہوں اور اپنے بال بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے باپ کے پاس لاتا ہوں، مگر میں کیا دیکھتا ہوں، میرے والد محترم نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز عشاء کے معاً بعد نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوافل کو اتنا طویل اور لمبا کر دیتے ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور میں برابر دودھ کا پیالہ پکڑے اپنے والد کا انتظار کرتا رہتا ہوں، مگر میرے والد محترم برابر نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ جب اس بات کا تذکرہ اس کے والد سے کیا گیا تو والد نے اپنے بیٹے کی تعریف کی اور کہا بات دراصل یہ ہے میں نماز کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے دل کو ایسی لذت، ایسی چاشنی، ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں جب اس واقعے کا تذکرہ سفیان بن عیینہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا ایسے نیک لوگوں کی برکت کے ہی وجہ سے زمین بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی آفتوں سے دور رہتی ہے۔ تو اس واقعے سے پتا چلا جو انسان اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اہل زمین کو بڑی بڑی مصیبتوں سے دور کر دیتے ہیں۔
والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہر حال میں لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے امت مسلمہ پر۔ ہاں اگر والدین کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ والدین کا حکم اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ہے تو ان کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھ کو کسی بات میں زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو تم اپنے والدین کا کہا نہ مانو۔ یہ آیت کریمہ دراصل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 یا 19 برس کے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے مخاطب ہو کر کہا اے سعد بن ابی وقاص، جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے قسم اللہ کی نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور یاد رکھنا والدین کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، والدین کی بات ماننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تو نے میری بات کا انکار کر دیا تو تو اللہ کا نافرمان ہو جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان فرمایا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور یہی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا تو اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو سورہ لقمان میں دوسری مرتبہ دہرایا۔ تو محترم حضرات، والدین کی اطاعت کرنا، ان کا کہا ماننا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آج افسوس کا مقام ہے، آج ہم حسن سلوک کرتے ہیں کس سے؟ اپنے دوستوں سے۔ حسن سلوک کرتے ہیں کس سے؟ اپنے بیوی کے رشتہ داروں سے۔ حسن سلوک کرتے ہیں کس سے؟ باہر کے لوگوں سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سوال ہو رہا ہے۔ صحابی سوال کر رہے ہیں مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں۔ راوی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ پھر تیسری مرتبہ سوال ہوا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ پھر اللہ کے نبی سے سوال ہوا اے اللہ کے نبی آپ نے 3 مرتبہ تو ماں کے بارے میں کہا، اب بتائیے اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوک، اب تیرا باپ ہے۔ غور کیجئے، حسن سلوک کے معاملے میں، اطاعت و فرما برداری خدمت کے معاملے میں ماں باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ حق رکھتی ہے، اس لیے کہ ماں اولاد کے پیدا کرنے میں 3 ایسی بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتی ہیں، دنیا کا کوئی مرد ایسی مشقت نہیں اٹھا سکتا۔ ایک حمل کی مشقت، بچہ جننے کی مشقت، دودھ پلانے کی مشقت، اور اسی تینوں مشقتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک ماں کو باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ حق دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کا کہا مانا جائے گا، اس کی فرما برداری کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میری زوجیت میں ایک بیوی تھی جسے مجھے شدید محبت تھی، میں اس کو بڑا پسند کرتا تھا، مگر میرے والد عمر بن خطاب اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ میرے والد محترم نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں، میں نے انکار کر دیا تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عبداللہ بن عمر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لہٰذا میں نے طلاق دے دی۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے بیوی کے محبت میں، اپنے
اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی بیوی کے محبت میں ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بیوی کے محبت میں ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بیوی کے محبت میں ماں باپ پر سب و شتم کرتے ہیں، بیوی کے محبت میں ماں باپ کے ساتھ انتہائی خطرناک معاملات برتتے ہیں، بیوی کے محبت میں بسا اوقات ہم اپنے ماں باپ پر تھپڑ بھی رسید کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہی ماں تھی جس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اس کی پرورش کی، اس کی حفاظت کی، ہمیشہ اس کی نگہبانی کی، عمارت بوسیدہ ہے، پانی ٹپک رہا ہے، ڈر سے اپنے بچے کو اپنے آغوش محبت میں لے کر سلاتی، یہی وہ ماں تھی جو اپنے بچوں سے کہتی بیٹا آج مجھے بھوک نہیں ہے تو کھا لینا، خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی، اور یہی وہ باپ تھا جس نے دنیا کے سارے پریشانیوں کو جھیلا، ساری تکلیفوں کو جھیلا، اور دنیا والوں کے سارے زمانے کے تانوں کو سنا، اور یہی بچہ کل کو بڑا ہو کر اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال کر کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا کہا ماننا، ان کے قدموں کو چومنا، ان کے جبینوں کو بوسہ دینا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور آج بھی وقت ہے جس کے ماں باپ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے سر کو نیچا رکھیں اور ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کریں، نیکیوں میں اور بھلائیوں میں ان کی اطاعت کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ طبرانی کی روایت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث میں یہ روایت مذکور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، یعنی والدین اگر اپنے بچے سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بچے سے راضی ہے، اور اگر والدین اس بچے سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بچے سے، ایسے نافرمان اولاد سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا ہل لک منہم، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ قال لا، کہا اے اللہ کے نبی میری ماں باحیات نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ اس دنیا میں موجود ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ اس دنیا میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فبرہا، تو جا اپنی خالہ کو راضی کر، اپنی خالہ کی اطاعت کر، اس کی فرما برداری کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو بخش دیں گے اور تیری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، ایک خالہ جس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہ کو بخش رہا ہے اور توبہ بھی قبول کر رہا ہے، تو جس کے والدین آج کے دنیا میں موجود ہوں ان کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، تو اللہ رب العالمین کیسے اس شخص کے گناہ کو نہیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے حضرات جس کے والدین آج دنیا میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے والدین، اپنے والدین زندہ رہتے ہوئے ہم ان کا کہا مانیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور کبھی بھی ان کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ نہ کریں، سرکشی کا مظاہرہ نہ کریں، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں، ان کی شان میں تنقیص یا کسی قسم کی کمی نہ کریں۔ تو محترم حضرات، والدین کے حقوق، ان کے اطاعت اور ان کی خدمت کے سلسلے میں قرآن و حدیث
کی روشنی میں یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو والدین کی اطاعت کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.